سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت فرمائی تو اس سے پہلے کافی پہلے اسلام کی شمع وہاں روشن ہو چکی تھی اور گھر گھر میں اسلام کا پیغام پھیل چکا تھا۔ چونکہ یہود کے ہاں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ بہت پہلے سے کیا جاتا تھا اور کتب سابقہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری نشانیاں اور توریت میں، زبور میں، انجیل، تمام آسمانی جو کتابیں ان میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان نشانیوں کو بیان فرمایا گیا تھا۔ تو اس لیے اوس و خزرج جو ایک طاقت کے اعتبار سے بڑی حیثیت رکھتے تھے، تو وہ جب بھی ان کا یہود سے مقابلہ ہوتا تو وہ یہود ان کو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے بار بار ان کو یہ ایک دھمکی دیا کرتے تھے کہ وہ نبی تشریف لائیں گے، ہم ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے اور تم چونکہ بت پرست ہو تو تمہیں صف آہستے سے مٹا دیا جائے گا۔ تو اوس و خزرج میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جو انتظار، اس کی کیفیت وہ پائی جاتی تھی، اور یہود بھی ایک عرصہ دراز سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے۔ وہ تو جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا اس کے بعد پھر وہ حسد کی وجہ سے ایک دشمنی کا معاملہ ہوا، تو اوس چونکہ اوس اور خزرج یہ مشرکین تھے اور ہر سال باقاعدگی سے یہ حج کے لیے بھی آتے تھے، باوجود شرک اور بت پرستی کے۔ ہجرت کے اعلان نبوت کے تقریباً 11ویں سال اوس و خزرج میں سے کچھ تقریباً 6 افراد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور مینا کے قریب ایک گھاٹی میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ فرمائی، دعوت پیش فرمائی، اسلام کی اچھائیاں ان کے سامنے بیان فرمائی۔ اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کا معمول یہ تھا کہ چاہے وہ چند افراد ہوں، ہزاروں کا مجمع ہو یا ایک ہی فرد ہو، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ دعوت پیش فرماتے اور اس معاملے میں کبھی پس و پیش سے حضور نے کام نہیں لیا، بلکہ ایک بندہ بھی ہے، ایک غلام بھی ہے جس کو اس معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں دی جاتی، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسلام کا پیغام، اسلام کی دعوت اس کے سامنے بھی پیش فرماتے۔ چنانچہ ان 6 افراد نے جو پہلے خوش نصیب افراد تھے جنہوں نے مدینہ سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا، حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ مدینہ میں جا کر اپنے قبیلے کے گھر گھر میں آپ کا پیغام پہنچائیں گے، اور ہمارے لیے خوشبختی ہوگی کہ اگر اہل مدینہ آپ کے معاملے میں ہمارے ساتھ متحد ہو جائیں۔ چنانچہ اگلے سال پھر حج کا معاملہ آیا تو ایک بڑی تعداد، یہ 6 افراد تھے اور 6 اور مزید افراد، 12 افراد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام انہوں نے قبول کیا۔ پھر جو تیسرا سال تھا، 13ویں سال اعلان نبوت کے، اس میں تقریباً 72 افراد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب یہ مدینہ میں گھر گھر میں حضور کا پیغام پہنچ چکا تھا، اوس و خزرج میں سے اکثریت حضور پر ایمان لا چکی تھی۔ حضور کی بارگاہ میں 13ویں سال جو بیعت عقبہ ثانیہ جس کو کہا جاتا ہے، عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، یہاں مصائب و علام ہیں، یہاں آپ کے لیے پریشانیاں ہیں، دعوت کے سلسلے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں، آپ مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں، ہم دل و جان سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اب اس موقع پر جہاں مدینہ کے اوس و خزرج کے جو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں، تو حضرت عباس جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے اوس و خزرج کے افراد سے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم کس چیز کی دعوت دے رہے ہو، اور اگر تم حضور کی حفاظت کر سکتے ہو، یقیناً حضور کی وجہ سے تمہارے لیے امتحانات ہوں گے، ابتلائیں آئیں گی اور سخت مخالفتیں اور مشکلات کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا۔ یعنی حضور کا تعلق ایسا ہے کہ تمہیں جو علاقائی مخالفتیں ہیں قریش کی طرف سے، دیگر یہود و نصارہ کی طرف سے، تمہیں مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر حضور سے اپنے تعلق کو نبھا سکتے ہو، حضور کی حفاظت کر سکتے ہو، تو پھر حضور کی تم میزبانی کرنا، اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضرت برا بن عازب اور دیگر صحابہ کرام جو اوس و خزرج میں سے تھے، عرض کیا کہ خدا کی قسم ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنی ہر چیز حضور کی حفاظت کے لیے قربان کر دیں گے، حضور پر کبھی بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یعنی صحابہ کرام کا وہ جذبہ تحفظ ناموس رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ کل کائنات سے بڑھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کرنی ہے۔ پھر حضور جب مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں تو اس سے پہلے کا معاملہ کہ اوس و خزرج چونکہ ایک سردار کے لیے ایک عبداللہ بن ابی کا نام فائنل کر دیا گیا تھا، تو اب اس کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا، چونکہ اوس و خزرج نے اب متفقہ فیصلہ یہ کر لیا تھا کہ ہمیں قائد کے طور پر جس شخصیت کا انتظار تھا وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو اسی ایک خار کو بعض مواقع پر اس سے نکالنے کی کوشش کی۔ عبداللہ بن ابی ہے، پھر ابو عامر راہب ہے، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سیاسی حریف سمجھتا تھا، یعنی حضور تشریف لا کر جو سرداری کا اس کا جو خواب تھا اس کو چکنا چور کر دیا گیا۔ اور ابو عامر راہب کا جو ایک روحانی ایک جو معاملات تھے، مذہبی معاملات تھے کہ عیسائیت میں وہ ایک زہد و تقوی اور درویشی کی جو ایک اس نے کیفیت اپنائی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے مدینہ میں جو اس کا اثر و رسوخ تھا، تو اس نے مخالفتوں کا اور بے پناہ اپنی عداوت کا اظہار کیا۔ مسجد درار کا جو معاملہ ہوا اس کے پیچھے